لک الحمد یا اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ عزیز بچوں، آج آپ فن عقائد کی نہایت ہی عظیم کتاب شرح عقائد پڑھنے جا رہے ہیں۔ صاحب شرح عقائد کے حالات اختصار کے ساتھ آپ جان لیجئے۔ نام و نسب مسعود، لقب نام ہے مسعود، لقب سعد الدین، والد گرامی کا نام ہے عمر اور لقب قاضی فخر الدین ہے۔ دادا کا نام عبداللہ اور لقب برہان الدین ہے۔ آپ ماہ صفر المظفر 722 ہجری میں تفتازان میں پیدا ہوئے، جو ولایت خراسان کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ ابتدا میں بہت ہی کند ذہن تھے، بلکہ عضد الدین کے حلقہ درس میں آپ سے زیادہ غبی ذہن اور کوئی نہیں تھا، مگر مطالعہ کتب میں آپ سب سے آگے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک غیر متعارف شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے سعد الدین، چلو تفریح کر کے آئیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں انتہائی مطالعہ کے باوجود کتاب سمجھ نہیں پاتا، تفریح کروں گا تو کیا حشر ہوگا۔ وہ آدمی یہ سن کر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور اسی طرح 3 مرتبہ آمد و رفت کے بعد آنے والے شخص نے کہا کہ آپ کو حضور علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھا اور ننگے پاؤں چل پڑا۔ یہ سب کچھ خواب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ شہر کے باہر ایک جگہ کچھ درخت تھے، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو بار بار بلایا اور تم نہیں آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی غبی ذہن ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے منہ کو کھول۔ تو میں نے منہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم جاؤ۔ بیداری کے بعد جب عضد الدین کے حلقہ درس میں حاضر ہوئے تو درس کے دوران آپ نے کئی سوالات کیے کہ جن کے بارے میں ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سوالات بے معنی ہیں، مگر استاذ جان لیا اور کہا، یا سعد انک اليوم غیرک فیما مضی، آج تم وہ نہیں ہو جو اس سے پہلے تھے۔ آپ نے مختلف اصحاب فضل و کمال، اساتذہ اور شیوخ قطب الدین رازی وغیرہ سے علوم و فنون حاصل کیے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد
فوراً ہی آپ مسند درس پر رونق افروز ہوئے اور سینکڑوں تشنگان علم نے آپ کے چشمہ فیض سے سیرابی حاصل کی۔ تصنیف و تالیف کا ذوق ابتدائی سے پیدا ہو چکا تھا، اس لیے تحصیل علم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے ساتھ ساتھ علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم تفسیر، علم حدیث، علم عقائد اور علم معانی غرض ہر علم کے اندر آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ جب آپ کی عمر صرف 16 سال تھی تو آپ نے ان کتابوں کو تصنیف فرمایا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی المسلک تھے یا شافعی تھے، اس میں اختلاف ہے۔ صاحب برہ رائق اور علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو حنفی کہا ہے، اور صاحب کشف نے کشف الظعون میں اور ملا حسن نے حاشیہ مطول کی بحث متعلقات فعل میں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو شافعی کہا ہے۔ مگر آپ کی تلویح دیکھنے سے اور فقہ حنفی کی خدمت کی طرف میلان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حنفی المسلک تھے۔ آپ کا وصال بائیس محرم الحرام 792 ہجری میں دوشنبہ کے دن سمرقند میں ہوا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد 9 جمادی الاولیٰ بدھ کے دن مقام سرخس کی طرف منتقل کر دیے گئے۔